بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر محمد عبدالباسط خان، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف انگلش، گورنمنٹ گریجویٹ کالج جنگ۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر عمران ظفر صاحب کا، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف اردو، گورنمنٹ گریجویٹ کالج جنگ، کہ انہوں نے یہ پیش رفت کیا ہے کاروانگنس کے حوالے سے گورنمنٹ گریجویٹ کالج جنگ کے جو اولڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان سے رائے لے رہے ہیں اور ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں اس ادارے کے جو مقروض ہیں اور جن کے اس ادارے کے ساتھ ایک نہ ختم ہونے والی وابستگی ہے، کہ ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اور اپنی یادوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جہاں تک میری یادوں کا تعلق ہے تو کافی سال پیچھے یہ مجھے لے گئے ہیں، جب میں نے 1989 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا تو میں نے اس ادارے میں داخلہ لیا سال اول میں، اور یہ سفر اس وقت شروع ہوا اور آج 2026 تک یہ سفر جاری و ساری ہے۔ اس میں مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی انٹرول آیا ہی نہیں، کیونکہ جب میں اس کالج سے الگ بھی ہوا ہوں تو وہ جسمانی علیحدگی ضرور تھی، لیکن اسپرچولی جذباتی طور پر میں ایک دن بھی اپنے اس ادارے سے الگ نہیں ہوا۔ اس کی یادیں ہمہ وقت میرے ساتھ رہی ہیں۔ میرا تعلیمی سفر بہت شاندار رہا۔ جیسے ہی میں یہاں آیا، پرنسپل صاحب تھے سمیع اللہ قریشی صاحب، ان کے زیر سایہ تعلیم کا یہ سفر جو ہے وہ شروع ہوا، اور پروفیسر صد اللہ نول صاحب جو ہے وہ ہمیں انگلش پڑھایا کرتے تھے۔ جن جن جگہ پہ وہ پیریڈ لیتے تھے وہ اب بھی بالکل اسی پوزیشن میں موجود ہیں۔ جب میں اپنی سروس کے اتنے ماہ و سال گزار چکا ہوں، میں وہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ اب اگلا پیریڈ شروع ہوا ہے، ان کا پیریڈ ختم ہوا ہے اور اگلا پیریڈ شروع ہوا ہے۔ بس اتنا ہی فاصلہ مجھے لگتا ہے اس وقت اور اس وقت کے درمیان، حالانکہ اتنا طویل عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وقت جو ہے وہ تھم گیا ہے۔ اب بھی مجھے یاد ہے کرکٹ گراؤنڈ میں پروفیسر عباس ہادی صاحب مرحوم، وہ ہمیں اردو پڑھاتے تھے۔ پھر ہماری کلاس جو ہے وہ جو موجودہ اس وقت کا اسلامیات ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر وہ شفٹ کر کے لے گئے موسمی حالات کی وجہ سے، اور وہیں پر یہ ہمارا اکنامکس کا پیریڈ پروفیسر اصغر صاحب لیتے تھے۔ وہ حیات ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہیں، ملاقات ان سے ہوتی رہتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ تعلیمی سفر جو ہے بندوقوں کے سائے کے نیچے بھی جاری و ساری رہا۔ جب یہاں پر سیاست کا دورہ تھا، اسٹوڈنٹس یونینز ہوا کرتی تھیں، اور کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس وقت جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی صورتحال ایسی خطرناک پیدا ہو جائے۔ مجھے یاد ہے کہ باسکٹ بال گراؤنڈ میں ہم پروفیسر شاہد ہاشمی صاحب مرحوم کے پاس اسلامیات کا پیریڈ پڑھ رہے تھے، تو باسکٹ بال گراؤنڈ کی سیڑھیوں میں سب سے اوپر والی جو ٹاپ والی سیڑھیاں ہیں وہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا پیریڈ پڑھ رہا تھا کہ پیچھے سے فائرنگ شروع ہوئی، اور ایک گولی جو ہے وہ میرے کندھے کے بالکل اوپر سے گزر کر گئی کہ بال برابر جو ہے وہ فاصلہ رہ گیا، اور وہ فائر جو ہے وہ شکر ہے کسی کو آگے لگا نہیں، بلکہ سامنے ایک درخت میں گولی جا کر پیوست ہو گئی۔ اس طرح کے کئی واقعات ہوئے۔ ایک مرڈر بھی ہوا یہاں پر ہمارے کالج کے اندر، جو اب ڈی ڈی سی آفس ہے اور لائبریری ہے، وہ جو چوک ہے گیٹ کے سامنے والا، وہاں پر ایک مرڈر ہوا، لیکن ہم نے کبھی جا کر گھر میں والدین کو یہ سارے واقعات بتائے نہیں۔ اگر بتاتے تو شاید اس ادارے میں ہم نہ رہ سکتے۔ سب کچھ برداشت کیا،
حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان حالات میں بھی درس و تدریس کا عمل جاری و ساری رہا، اور پورے جوش و خروش کے ساتھ جاری و ساری رہا کہ کلاس کے اندر آتے تھے یونین کے عہدیدار، اور وہ پروفیسر صاحب سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ کلاس کو ڈسپرس کر دیں، بائیکاٹ ہے۔ سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہا، بائیکاٹ ہوتے رہے، پڑھائی کا سلسلہ پھر بھی جاری و ساری رہا۔ اساتذہ کرام کسی پریشر میں آئے بغیر اپنی تدریسی سرگرمیاں جاری رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی سرپرستی بھی جاری رہتی تھی، ڈرامے بھی ہوتے تھے، تقاریر بھی ہوتی تھیں، اور سپورٹس بھی ہوتی تھیں۔ مجھے موقع ملا کہ یہاں پر وہ پروفیسر صاحبان موجود تھے جنہوں نے شاید میرے اندر اگر کوئی صلاحیتیں دبی ہوئی تھیں یا چھپی ہوئی تھیں، انہوں نے ان کو آشکار کیا، شاید انہوں نے جج کیا اور میری رہنمائی فرمائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف یہ کہ تدریسی سرگرمیوں میں ٹاپ پر چلا گیا، بلکہ عام نصابی سرگرمیوں میں بھی ان کے زیر سایہ میں ٹاپ پر گیا۔ یہاں پر میں ذکر کروں گا پروفیسر بشارت نول صاحب کا، جنہوں نے شاید اپنے بچوں پر بھی اتنی توجہ نہ دی ہوگی جتنی توجہ انہوں نے مجھ پر دی، اور انہوں نے میری ٹریننگ کی، اور یہاں پر کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں جب میں نے حصہ لینا شروع کیا، اول انعامات حاصل کیے، تو انہوں نے مجھے بزم حیات کا صدر مقرر کیا، اور پھر ہم نے مل کر یہاں پر تقریبات منعقد کروائیں، اور پھر انہوں نے مجھے جو ہے وہ کہا کہ آپ اپنے کالج کی نمائندگی کریں، آپ صرف جنگ تک محدود نہ رہیں۔ تو پھر پورے پنجاب میں انہوں نے مجھے بھیجا، اور الحمدللہ میں ون کر کے آیا، اور کالج کے لیے ٹرافیز بھی حاصل کی ہم نے، جو آج تک ہمارے ادارے میں موجود ہیں، اور وہ سارے انعامات، وہ سرٹیفکیٹس، ان کا ایک انبار ہے جو میرے پاس موجود ہے۔ پھر تاریخ میں پروفیسر جواد نقوی صاحب نے ایک ہسٹری سوسائٹی بنائی، اور اس میں مجھے ایک اعلیٰ عہدہ دیا، اور ہم نے اس طرح پھر ان کے زیر سایہ بھی بہت سارا کام کیا۔ تاریخ کے حوالے سے ہم نے ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے بہت سارے فنکشن کروائے، اور پرنسپل صاحب ہماری سرپرستی کرتے رہے، اس وقت پروفیسر سمیع اللہ قریشی صاحب، جن کا میں آپ کو پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں، ان کے زیر سایہ جو ہے یہاں پر یہ ساری سرگرمیاں جو ہیں وہ اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ حالانکہ بہت نامساعد حالات تھے، لیکن انہوں نے ایک منٹ کے لیے بھی ان سرگرمیوں کو موقوف نہ کیا، اور وہ نہ گھبرائے۔ یہاں پر مجھے یاد ہے جب یہ جو سٹاف روم ہوا کرتا تھا پرانا، جہاں پر اب کمپیوٹر لیب ہے، محفل مشاعرہ منعقد ہوئی، اور میں ایک ادنا سا طالب علم اپنا کلام سنا رہا تھا، اور سمیع اللہ قریشی صاحب مجھے داد دے رہے تھے۔ وہ داد میرے لیے آج بھی قابل تحسین ہے، اور وہ میرے لیے ایک سرمایہ افتخار ہے۔ اس محفل میں جہاں پر وہ اپنا کلام سنا رہے تھے، اور میرے جیسا ناچیز بھی اپنا کلام سنا رہا تھا۔ اس طرح سے پھر مجلس علوم اسلامیہ، اس میں پروفیسر عبدالعزیز سلیانہ صاحب نے ہماری سرپرستی کی، اور مجلس علوم اسلامیہ میں بھی مجھ کو اعلیٰ عہدے سے نوازا گیا، اور اس طرح اسلامیات سے متعلق جتنے بھی فنکشنز ہوئے ان میں بھی ہم نے جو ہے وہ کالج کی نمائندگی کی، اور بہت سارے پلیٹ فارمز ایسے تھے جہاں پر مجلس علوم اسلامیہ کے زیر اثر میں گیا، اور جہاں جو میرے سے ممکن ہو سکا میں نے اس کالج کی اور ادارے کی بحیثیت صدر، بزم حیات، بحیثیت جنرل سیکریٹری، ہسٹری سوسائٹی، بحیثیت وائس پریزیڈنٹ مجلس علوم اسلامیہ اپنی خدمات پیش کیں، اور اس طرح تدریسی سرگرمیوں میں بھی اپنے اساتذہ کرام کا نام روشن کیا، اور یہیں سے پھر انٹر کرنے کے بعد میں نے بی اے میں داخلہ لیا، اور بی اے میں نے یہاں
پورے ڈویژنل لیول پر جو ہے وہ پہلی پوزیشن حاصل کی، اور پنجاب یونیورسٹی میں ہسٹری کے سبجیکٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے بی اے کے اندر۔ اس کے بعد میں نے پروونشل مینجمنٹ سروسز کا امتحان بھی پاس کیا۔ جب میں نے یہاں سے ایم اے انگلش کیا 99 میں میری ادھر بھی سلیکشن ہو گئی ایز لیکچرر، اور اس کے ساتھ ساتھ پروونشل مینجمنٹ سروسز کا ایگزام بھی میں نے پاس کر لیا، لیکن میں اپنی مرضی سے میں نے لیکچرر بننا جو ہے وہ پسند کیا، اور بدقسمتی سے میری پہلی تعیناتی یہاں پر نہ ہو سکی۔ میری یہ خواہش تھی کہ میری اسی مادر علمی میں جو ہے وہ تعیناتی ہو، لیکن نہ ہو سکی، اور میں نے گورنمنٹ کالج شور کوٹ کو جوائن کیا۔ لیکن وہی بات کہ میرا رابطہ مسلسل جو ہے وہ قائم رہا، یہاں سے میں آتا رہا اور اپنے اساتذہ کرام کو ملتا رہا، اور اس طرح پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہاں بطور استاد جو ہے وہ 2002 میں لے کر آ گیا، اور وہی سلسلہ جو ڈسکنٹینیو فزیکلی ہوا تھا لیکن اسپرچولی قائم تھا، وہ اسی طرح قائم و دائم رہا، اور مجھے موقع ملا کہ میں یہاں پر اپنے تدریسی فرائض سر انجام دوں، اور کافی عرصہ تک جو ہے میں یہاں پر پڑھاتا رہا، یہاں تک کہ 2008 میں مجھے یہاں سے ٹرانسفر کروا کر گورنمنٹ کالج جڑاوالا جانا پڑا، جو میری ذاتی کچھ ایسی مصروفیات تھیں کہ مجھے یہ کالج چھوڑنا پڑا، ورنہ میں کسی صورت بھی اس ادارے کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس وقت کے پرنسپل صاحب پروفیسر حسن محمود اقبال صاحب نے، اور اس وقت کے جو انگلش کے چیئرمین تھے پروفیسر عباس منصور چبانہ صاحب، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں یہاں سے نہ جاؤں، لیکن میں نے دونوں حضرات سے معذرت کی کہ میری کچھ ایسی وہاں پہ مصروفیات ہیں کہ مجھے جانا پڑا۔ جب میں یہاں سے گیا، بڑا اچھا کالج تھا وہ، لیکن پھر بھی اس کالج کی یاد مجھے اتنے ستاتی تھی کہ میرا کہیں اور دل نہیں لگا، اور پھر میں اس کوشش میں ہی رہا کہ میں واپس آ جاؤں، اور ایسے ہی ہوا کہ 2015 کے آخری دن جب میری پروموشن ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے واپس یہاں پر اسی کالج میں لے کر آ گیا۔ پھر وہی اسٹوڈنٹ، پھر وہی در و دیوار، اور پھر وہی پرانی یادیں جن کی گونج جو ہے یہاں پر مجھے سنائی دیتی رہی، اور میں اپنے تدریسی فرائض جو ہے وہ سر انجام دیتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس قرض کو چکانے کی بھی کوشش کرتا رہا جو اس مادر علمی کا مجھ پر اتنے عرصے سے جو ہے وہ عائد تھا، جس میں میں نے یہ سمجھا کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز جن کی بدولت جو ہے وہ ہم سرخرو ہوئے ہیں، اللہ پاک نے پنجاب پبلک سروس کمیشن میں پورے پنجاب میں دوسری پوزیشن مجھے عطا کی، تو میں اس وقت بھی اپنے ان اساتذہ کرام کو یاد کرتا تھا، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ تو جان ایک گاؤں ہے وہاں سے آئے ہیں، ہیر کے گاؤں سے آئے ہیں، آپ ہمارا یہاں کیسے مقابلہ کریں گے، جہاں پر اتنے بڑے بڑے اداروں کے پڑھے ہوئے جو ہے وہ طالب علم آئے ہوئے تھے۔ تو جب وہ انٹرویو دے کر آتے تھے تو خوشگوار موسم کے باوجود پسینے میں شرابور ہوتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ یہ عزت عطا کی، یہ اس ادارے کی عزت ہے، اور ان اساتذہ کرام کے طفیل اور اس ادارے کی ایک ٹریننگ اور تربیت کا نتیجہ تھی، اور خاص طور پر وہ جو سوسائٹیز اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا سلسلہ تھا وہ انٹرویو کے دوران انتہائی ممد و معاون ثابت ہوا، اور اللہ پاک نے یہ سرخروئی عطا کی۔ جب میں یہاں آیا تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اپنے بچوں کی بھی، جو اس ادارے کے بچے ہیں وہ اپنے بچے ہی ہوتے ہیں، ان کی بھی آبیاری اس طرح سے کی جائے، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر ان کو بھی تیار کیا جائے کہ وہ زندگی کے جس شعبے میں بھی جانا چاہیں جا سکیں۔ تو اپنے تئیں انگلش ڈپارٹمنٹ میں، کیونکہ انگلش کا پیریڈ جو ہے وہ کمپلسری ہوتا ہے، تمام بچوں نے انگلش پڑھنی ہوتی ہے جو کسی بھی ڈسپلن میں داخلہ لیتے ہیں، تو ایک اچھا موقع مل گیا۔ اتنا بڑا کالج ہے، اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے، تو کوشش یہ کی
کہ وہ ان کو بھی اسی طرح گائیڈ کریں جس طرح ہمارے اساتذہ کرام ہمیں گائیڈ کرتے آئے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ موقع دیا کہ اس ادارے میں اسی انگلش ڈپارٹمنٹ میں جہاں سے ہم پڑھ کر گئے تھے بطور چیئرمین جو ہے وہ ذمہ داری سونپی گئی، اور اب تک وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں. لیکن ابھی تک بہت سارے قرض رہتے ہیں اس ادارے کے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کی مزید خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے. دوبارہ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر عمران ظفر صاحب کا جنہوں نے موقع عطا کیا.